سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زکوٰۃ اور صدقات کے جو مال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مرکز مدینہ میں لا کے اسے جمع کر دیں۔ تو حضور جب ہم یہ مال لے آئیں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہ پائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسے دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا حضور اگر ابو بکر سے ملاقات نہ ہو سکے، ابو بکر نہ ملیں تو پھر کسے دیں؟ تو آقا نے فرمایا عمر کو۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ حضور اگر عمر بھی نہ ملیں تو پھر کسے دیں؟ کہا عثمان کو۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان بھی نہ ملیں تو آپ نے فرمایا تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے بربادی ہے، پھر تمہارے لیے بربادی ہے۔ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دان نگاہیں اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ عثمان سے پہلے اور کچھ وقت تک مسلمانوں میں اسلام میں فتنے کا گزر نہیں ہوگا، لیکن میرے عثمان کے دور میں فتنوں کا گزر ہوگا اور فتنے اس قدر بڑھیں گے کہ میرے عثمان پر سختی کی جائے گی، پریشانیاں لائی جائیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے اس کے اوپر، اور پھر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور میرا عثمان جس دن شہید کر دیا جائے گا اس دن سے فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ پھر قیامت تک کے لیے فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، تو چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا صفوں کی طرف ہو کر کے صفیں سیدھی کرواتے تھے، جگہ خالی ہو تو اسے پر کرواتے تھے۔ بہرحال صحابہ سے تو یہ ہوتا بھی نہیں تھا، وہ پہلے ہی سے سیدھے ہو جاتے تھے۔ اسی سنت مبارکہ کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی صف کی طرف گھوم جاتے تھے اور صفیں سیدھی کرواتے تھے۔ فجر کا وقت ہے اور تکبیر ہو رہی ہے، اقامت۔ آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور سب سیدھی کرانا شروع کی۔ اتنے میں فیروز ابو لولو جو آپ کا قاتل ہے، یہ چل کر کے فوراً آگے پہنچ گیا اور زہر سے بجھا ہوا خنجر اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ پھیرا اور جیسے ہی سب سیدھی کرانی شروع کی، فوراً اس نے پے در پے کئی بار کر دیا، جس سے آپ زخمی ہو کر کے روئے زمین پر آ گئے۔ اور صرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں زخمی کیا،
اب یہ بیٹھ کر کے سننے کی جگہ ہے، اب یہ بیہودہ باتیں کرتے رہیں گے تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ مطلب کیا بولا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ سننے نہیں آتے ہیں، صرف بیٹھنے آتے ہیں، بس بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا رخ کیا، ان سے پوچھ لو کلمہ طیبہ صحیح سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ کے بتا پائیں گے۔ ان کی یہی اتنی حیثیت اور اتنی شخصیت، یہی چیزیں ہیں ان سبوں کی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا رخ اس طرف پھیرا، اور پھیرنے کے بعد جب سب سیدھی کرانے لگے تو اس نے پے در پے کئی بار کیا، اور آپ زمین پر آ رہے، اور اس نے صرف آپ کو زخمی نہیں کیا، کئی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس کو بہرحال کپڑا اس کے اوپر ڈال کر کے پکڑ لیا گیا اس کو، جس میں سے 6 صحابہ شہید ہو گئے بعد میں۔ چوٹ بھی بڑی گہری تھی۔ 26 ذو الحجہ کو آپ زخمی ہوئے۔ اب چونکہ وقت بڑا کم بچا ہوا تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی چھوٹی صورتوں سے نماز مکمل فرمائی اور پڑھا کر کے پھر آپ کو گھر لے گئے۔ 3 دن کے بعد، زخمی ہونے کے 3 دن کے بعد، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت انجام دے کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے انتقال سے پہلے فرمایا اپنے صاحبزادے سے کہ جاؤ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس آنا چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو جس حجرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پہلو میں ابو بکر ہیں، مجھے بھی وہیں دفن کر دینا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے عرضی پیش کی۔ اما جان فرماتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کر کے رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے اس جگہ کو عمر پر قربان کرتی ہوں، اور جائیے میری طرف سے اجازت ہے کہ دونوں ساتھیوں کے پاس حضرت عمر کو دفن کر دیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دونوں یار موجود ہیں، جو یار غار بھی ہیں اسی میں ہیں، یار مزار بھی بن گئے، تو دونوں یار وہاں موجود ہیں، جو وزیر بھی ہیں آپ کے، دنیا کے دونوں وزیر ہیں۔ اب لوگوں نے جب اس وقت میں کہا کہ امیر المومنین آپ خلیفہ نامزد کر دیجئے کسی کو، تو آپ نے خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا، نہ اپنے صاحبزادوں میں سے نہ کسی میں سے۔ آپ نے 6 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیا اور فرمایا کہ ان میں سے تم جنہیں چاہنا اسے خلیفہ بنا دینا۔ ان میں سے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، 6 لوگوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اتفاق ہوا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر، آپ خلیفہ بنے۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک حکومت فرمائی تھی، آپ نے اپنے دور خلافت میں اسے کم نہیں ہونے دیا بلکہ اسے بڑھایا، اور قبرص تک آپ نے حکومت فرمائی۔ اور جو افریقہ کی سرزمین پر قبرص وغیرہ کی طرف، جو کیونکہ دریا کے سہارے جانا تھا،
تو چونکہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تھا، اس لیے جہاز کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن پھر جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور پھر دریا کا سفر کر کے مسلمان وہاں پہنچے اور قبرص فتح ہوا، قسطنطنیہ تک پہنچے، تمام مقامات تک پہنچے۔ تو آپ نے اس سلطنت کو پھیلایا، کم نہیں ہونے دیا۔ 6 سالوں تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ چونکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط طبیعت کے مالک تھے، وہ تو گورنروں کو کہیں بھیجا کرتے تھے تو ان سے پوری شرط لکھواتے تھے کہ تم باریک لباس نہیں پہنو گے، ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے، بہت اچھا والا کھانا نہیں کھاؤ گے، تمہارا دروازہ 24 گھنٹہ لوگوں کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ تمام شرائط لکھواتے تھے، اور جو شرائط پر پورا اترتا تھا وہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کیا تو فوراً مقصول کر دیتا، فوراً معزول ہو جاتا تھا اور اسی جگہ پر دوسرا گورنر جاتا تھا۔ لیکن امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافی حلیم اتباع تھے، بڑے کریم تھے، طبیعت میں بڑی شفقت تھی، اس لیے جب کوئی بات ہوتی تھی تو کوئی ضرور نہیں کہ سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں، تو آپ فرماتے تھے اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیے کیا بہتر ہوگا، تو لوگ کہتے تھے حضور بہتر تو یہی ہو سکتا ہے، کہا ٹھیک ہے وہی کر لو۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو 6 سالوں تک تو کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ 6 سالوں کے بعد کچھ گورنروں نے گڑبڑی پیدا کی، کچھ گورنروں نے، اب ان کی وجہ سے معاملات تھوڑے خراب ہوتے گئے، آگے چل کے اسے بیان کرتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب آپ یہ سن لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی فرد کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں۔ عثمان ہی وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کے نکاح میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، 2 نور والے، ذو النورین، 2 نور والے۔ نور کی سرکار سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا کہ آپ کے عقد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے عقد ہوا تھا۔ بدر کے میدان میں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ جا سکے تھے، وہ سرکار کے حکم پر عمل فرما رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت علیل تھی۔ آقا کریم نے فرمایا عثمان تم بدر میں نہیں جاؤ گے، تم رقیہ کی دیکھ بھال کرو، اپنی بیوی رقیہ کی دیکھ بھال کرو، ذمہ داری کرو ان کی۔ آپ نے فرمایا حضور سارے لوگ جا رہے ہیں بدر میں، کہا تمہیں بدری صحابی ہونے کا درجہ بھی رب عطا فرمائے گا، اور جو مال ہوگا اس میں سے تمہارا حصہ بھی لگے گا، سارا کچھ ہوگا۔ تو وہ گئے تو نہیں مگر نبی کے حکم پر عمل فرما رہے تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال میں سے ایک حصہ انہیں بھی عطا فرمایا، اور بدری صحابیوں میں ان کا نام بھی آیا، اس لیے کہ حکم مصطفیٰ پر عمل کر رہے تھے۔ شریعت اسی کا نام ہے نا۔ اگر نبی فرما دیں کہ تم جہاد میں نہ جاؤ، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، تو اب جہاد میں جانا بہتر نہیں رہے گا، وہ ثواب نہیں پاؤ گے جو ماں باپ کی خدمت میں پاؤ گے، اس لیے کہ نبی کا حکم ہو گیا ہے، اب عمل حکم نبی پر ہوگا۔ تو جب بدر کے میدان میں آپ نہیں گئے تو وجہ یہ بنی تھی
جب فتح یاب ہو گئے مسلمان، جب ازر سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری لے کر کے آئے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار و مشرکین شکست کھا گئے، تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تدفین کا معاملہ چل رہا تھا، اور آپ کی تدفین کی جا رہی تھی، آپ کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی افسوس میں رہتے تھے، اس لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی کسی نبی کا داماد ہونا، اور بات صرف دامادی تک ہی نہیں ہے، بات صرف دامادی تک نہیں ہے، تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، جناب ابو طالب اور حضرت عبداللہ، دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے، جڑوا تھے، ان کے ساتھ ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، ام حکیم، یہ رشتہ داری پہلے سے بھی تھی، ام حکیم کس کی بہن؟ حضرت عبداللہ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابو طالب کی بھی بہن۔ تو اس رشتے سے ام حکیم کیا ہوئی؟ مولا علی کی بھی پھوپھی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھوپھی ہیں، اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھوپھی کے بیٹی کے بیٹے ہیں، تو عثمان کیا بنے؟ بھانجے ہوئے نا، مولا علی کے بھی بھانجے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھانجے ہوئے، تو رشتہ داری تو پہلے سے بھی تھی، لیکن دامادی کا جو رشتہ تھا اب یہ ٹوٹ گیا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ افسوس کرتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہا حضور عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا شادی کر دیجیے، دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے عقد میں دینا چاہ رہا ہوں۔ تو دوسری بیٹی ام کلثوم کا عقد عثمان غنی سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، تب دو بیٹیاں ہو گئیں، اور یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی روایت ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی تو میں عثمان کے عقد میں دیتا چلا جاتا۔ یہ ذات ہے، یہ شخصیت ہے سیدنا عثمان ابن عفان کی، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ صحابہ کے خصائص و فضائل تو اتنے ہیں، کسی ایک صحابی کے خصائص و فضائل کی بات کی جائے تو میرے جیسا آدمی حق تو بیان کرے گا، تب بھی بیان نہیں کر پائے گا، تو اب ایک دن میں کیا بیان ہو سکتا ہے؟ تو کچھ چیزیں باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ ذوالنورین اس لیے ہیں کہ دو بیٹیاں آپ کے عقد میں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ضرورت پڑی تھی دین پر، مال کی ضرورت پڑی تھی، تو آقا نے فرمایا اے لوگو، دین کو مال کی ضرورت ہے، اس لیے مال خرچ کرو۔ جنگ تبوک کے موقع پر جیش اسرا بھی کہا جاتا جسے، بڑی تنگی کا معاملہ تھا اس وقت، تو عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے فرمایا حضور 100 اونٹ ماں پالانو سامان کے میں دے رہا ہوں۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ پھر آقا نے فرمایا کہ دین پر ضرورت پڑی ہے مال کی، تعاون کرو۔ پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 اونٹ، پھر یعنی 200 اونٹ ماں سامان و پالان کے ساتھ دے رہا ہوں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ دین پر ضرورت پڑی ہے،
مال خرچ کرو، تو پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حضور پھر 100 اونٹ یعنی 300 اونٹ ہو گئے، ماں سامان و پالان کے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ جیسے اسرا میں سیدنا عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماں سامان و پالان کے ساتھ اور 1000 دینار آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آستین میں لا کر کے سرکار کے گود میں رکھ دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 صدقے کا آپ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ جملہ 2 بار فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، مراد یہ ہے کہ اگر وہ نوافل وغیرہ نہ بھی پڑھے تو بھی ان کے مدارج علیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کا مرتبہ ویسا ہی رہے گا۔ کنویں کا معاملہ تھا، یہودی کے ہاتھ میں کنواں تھا، یہ تقریباً 4 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہے، بڑی پرفضا جگہ ہے وہ، باغوں والی، اس میں کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، آج کل اس کا نام بیر عثمان رکھا ہوا ہے، بیر کہتے ہیں کنواں کو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید لے؟ تو سیدنا عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنویں والے سے جا کر کے، یہودی سے، کہ بھائی تم ایک کام کرو کہ کنواں بیچ دو۔ کہا بھائی میرے بال بچوں کا خرچہ اسی سے چلتا ہے، میں پانی بیچتا ہوں اور میرا پیٹ اسی سے چلتا ہے، تو میں کنواں بیچ دوں گا تو کھاؤں گا کیا؟ تو نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ آدھا کنواں آپ خرید لیجئے، ایک دن پانی آپ لوگ بھر لیجئے گا، ایک دن پانی میں بیچ دیا کروں گا۔ تو 12,000 میں آدھا کنواں آپ نے خرید لیا۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ ایک دن میں مسلمان اتنا پانی بھر لیتے ہیں کہ پھر دوسرے دن کے لیے مشکل بنتی ہے اس کو، تو اس نے کہا ایک کام کرو کہ پورا کنواں ہی لے لو۔ تو پھر 8,000 دے کر کے آپ نے پورا کنواں لے کر کے اسے امت پر وقف کر دیا، وہی بیر روما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی، بازو میں ایک گھر تھا کسی کا، تو اس کی ضرورت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ گھر لے کر کے دے دے گا اسے جنت ملے گی، اسے میں اللہ کا نبی جنت کی بشارت دیتا ہوں اور اسے جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ نے سنا اور منہ مانگی دام دے کر کے اسے گھر خرید لیا اور چابی لے کے پہنچ گئے، کہا حضور جو یہ گھر خرید کے دے گا اسے جنت دی جائے گی، جنت عطا کی جائے گی؟ کہا ہاں، اسے اس کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ آپ نے چابی حوالے کیا، حضور یہ چابی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان نے 2 بار جنت خریدی ہے، 2 بار جنت خریدی ہے۔ تو عزیزان ملت، بڑے سخی، بڑے فیاض تھے، دین پر سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ قحط پڑ گیا، اور قحط کے عالم میں جانتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا 26 جولائی کہ 24 جولائی 26 جولائی یاد ہوگا آپ کو یار، 1 روپے کی موم بتی کتنے میں بک رہی تھی؟ کوئی 15 روپیہ لے رہا ہے، کوئی 20 روپیہ لے رہا ہے، کوئی 25 روپیہ لے رہا ہے۔ ضرورت تھی نا، لائٹ تو تھی نہیں، مجبوری تھی لوگوں کی، جلانا تو تھا، تو مجبوری سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب اس سے آگے آ جائیے، ایک لاک ڈاؤن لگا تھا نا، تو وہاں بھی چیزوں کو مہنگا اس لیے کیا گیا تھا کہ مجبوری ہے ان کی، مجبوری سے فائدہ اٹھانا تھا۔ 1000 اونٹ ملک شام سے غلے کے ساتھ آئے تھے، غلہ لوڈ کر کے آئے تھے۔ 1000 اونٹ، 1 2 نہیں، 1000 اونٹ ملک شام سے غلے کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے سیدنا عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی چھوٹے موٹے تاجر تھوڑے ہی تھے۔
اور قحط سالی کا زمانہ تھا. اب آ گئے سب لوگ کہ بھائی ہم کو یہ مال دے دیجئے تاکہ آپ بھی کچھ کما لیجئے, ہم بھی کما لیتے ہیں. تو کہا ہم اتنا دیں گے, ہم اتنا. کہا نہیں, تم دے نہیں پاؤ گے, مجھے جتنا چاہیے جتنا مل رہا ہے اتنا تم نہیں دے پاؤ گے. کہا ہم ڈبل دے دیتے ہیں, اگر 10 کا مال آپ کا تو ہم 20 دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ قحط کا معاملہ ہے, مجبوری ہے نا, مجبوری سے فائدہ اٹھانا, لوگ خریدیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, تم ڈبل بھی دے دو گے تب بھی جتنا مجھے چاہیے اتنا نہیں دو گے. تو آپ نے فرمایا کہ 1000 اونٹ اونٹ اور غلے کے ساتھ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اہل مدینہ پر وقف کر دیا ہے. اور اعلان فرما دیا کہ آؤ غلہ وغیرہ لے کر کے جاؤ, کھاؤ. یہ سخاوت تھی ان کی دین پر. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, انہوں نے کہا حضور بڑا قرض دار ہوں, بڑی مشکل میں ہوں, بڑا پریشان ہوں سرکار, بہت قرضہ ہے, ادا نہیں ہو پا رہا ہے, تو کیا کروں حضور, کچھ توجہ فرمائیں. آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے یہاں چلے جاؤ, جاؤ عثمان کے یہاں کہنا آقا کریم نے بھیجا ہے. گئے. اتفاق کی بات تھی کہ جیسے یہ پہنچے دروازے تک تو دیکھا کہ آپ اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کتنی بار تم سے کہا ہے کہ بتی جو چراغ کی ہوتی ہے موٹی مت بنایا کرو, اس لیے کہ موٹی بتی بنا دیتے ہو تو وہ چراغ تیل زیادہ کھاتا ہے. یہ صرف ہے, اور بیجا صرف اللہ تعالیٰ بیجا صرف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اب انہوں نے جب سنا تو کہا کہ یا اللہ, اللہ کے نبی نے یہاں بھیجا ہے, ایک بتی کے لیے چراغ کے جب یہ خادمہ کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں تو ان سے کیا ملنا ہے. کہا چلو واپس چل سکتے ہیں. واپس ہونے لگے, تھوڑی دور گئے, پھر کہا یار لیکن ملنا تو ضرور تھا, اس لیے کہ سرکار نے بھیجا ہے تو ملنا تو چاہیے. دروازے پر دستک دی, دروازہ کھلا. کہا جی کون؟ کہا حضور نے بھیجا ہے, میرے ساتھ یہ معاملہ, یہ پریشانیاں ہیں, قربان جائیے ان لوگوں پر. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اندر آئیے. اندر بلایا, کھلایا پلایا. اس کے بعد فرمایا چلیے جہاں آپ کے مال وغیرہ رکھے جاتے تھے وہاں لے گئے. فرمایا آپ نے کی اب اس میں سے جتنا آپ کا ہو سکتا ہے اب لے جائیے تاکہ آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے اور اس سے مزید زیادہ ہو جائے تاکہ آپ کا خرچ بھی چل جائے. اب وہ چہرہ دیکھ رہا ہے, سامان پورا لوڈ ہو گیا, لے لیا سب کچھ. تو کہنے لگے حضور ایک بات پوچھوں. تو کہاں پوچھو. کہا میں جب آیا تھا تو آپ کی آواز تھوڑی تیز تھی, میں نے یہ سنا تھا, لیکن دیکھ رہا ہوں کچھ اور, سنا یہ, دیکھ رہا ہوں کچھ اور, تو بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ وہ جو تم نے سنا وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ جو سنا یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حساب دینا ہے, اس کا حساب دینا ہے, اور جو اللہ کے راہ میں جائے گا اس کا حساب نہیں دینا ہے. اس لیے ہم اپنے پر خرچ کرتے ہیں تو سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں کہ بس اتنا ہی میں ہو جتنے میں کام چل جائے. جب بات دین کی آتی ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے, تو پھر جتنا ہو سکے خرچ کر دو, اس لیے کہ یہ بے حساب والا ہے, یہ حساب والا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ شخصیت تھی, وہ ذات تھی. آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک باغ میں آپ تشریف فرما ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں. دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور اسے سلام کہو اور اسے جنت کی بشارت دو. تو انہوں نے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر صدیق تھے, سلام پہنچایا اور اندر آنے کی اجازت دی اور جنت کی بشارت دی. پھر دوسری بار دروازے پر دستک ہوئی تو فرمایا جاؤ
انہیں بھی خوشخبری سناؤ، جنت کی بشارت دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ دروازہ کھلا تو عمر فاروق اعظم تھے، انہیں بھی بشارت دی، خوشخبری سنائی اور آنے کی اجازت دے دی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو، مگر مصیبت کے ساتھ، ان کے اوپر مصیبت آئے گی اس کے ساتھ۔ دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے خوشخبری سنائی، بشارت تھی، اندر آنے کی اجازت دی اور فرمایا حضور ایسے سرکار نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا واللہ المستعان، مصیبتوں کے وقت اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور آپ اندر آ گئے۔ تو بات تو پہلے ہی پتا تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے، بہت سارے صحابہ ہیں جن میں سے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا۔ جب فتنوں کی بات سرکار کر رہے تھے کہ آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے، تو کہا فتنہ اٹھے گا، اس میں یہ شخص حق پر ہوگا جو کپڑا لپیٹے سر پر جا رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، جلدی سے گئے، ان کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو عثمان ابن عفان ہے، اور چہرہ ادھر کیا، کہا حضور یہ کہاں، یہ شخص اس وقت حق پر ہوگا جب فتنے اٹھیں گے۔ اور سیدنا عثمان سے فرمایا اے عثمان، منافقین، ایک وقت آئے گا کہ منافقین تجھ سے، اللہ ایک قمیص عطا کرے گا تجھے، جو منافقین تجھے اتروانا چاہیں گے اسے اتارنا نہیں، اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا۔ آپ دیکھیں نا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی شہادتوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو کئی جہتوں سے میچ کھاتے ہیں، کئی جہت سے میچ کھاتے ہیں، اور بزرگوں نے یہاں تک، ان کے اقوال یہاں تک بزرگوں کے ہیں کہ ٹھیک جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ اس سیرت پر عمل کر رہے تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب منجنیق میں رکھا گیا آپ کو، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے ابراہیم کچھ مدد چاہیے تو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ سے کوئی تعاون کی طلب نہیں ہے، کوئی تعاون کی طلب نہیں ہے۔ کہا پھر مجھ سے نہیں ہے تو رب سے کہہ دیجئے۔ کہا رب تو میرا دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو جان ہی رہا ہے سب کچھ، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے، بتایا اس کو جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، تو میرا رب تو سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ اب اس کا اسی پس منظر میں آپ دیکھیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ بات عشق کی تھی، عقل کی بات نہیں تھی۔ تو اس کی پس منظر میں آپ دیکھیے کہ جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا، تو کیا صحابہ موجود نہیں تھے؟ صحابہ تھے، خود آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ چاہتے تو منٹوں سیکنڈوں نہیں لگتے، تہ تہ کر دیے جاتے، جتنے تھے سب کے سب روک دیے جاتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ محاصرہ ہے، مگر عثمان ابن عفان کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ تو کون گیا؟ مولا علی پہنچے، امیر المومنین اگر اجازت ہو تو تلوار نکالی جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا، واپس چلے گئے۔ حسن مجتبیٰ پہنچے، کہا چچا جان اگر اجازت ہو تو پھر تلوار کھینچے ہم۔ آپ نے فرمایا بیٹا جائیے گھر پہ، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ آرام سے رہیے۔ وہ بھی چلے گئے۔ عبداللہ ابن عمر 2 بار زرہ پہن کر کے آ گئے، کہا امیر المومنین یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے تلواروں کے نیچے آئے ہیں اور انہوں نے پیشاب کر دیا ہے، اجازت ہو تو ان کو ہم ان کی اوقات بتا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ طیبہ میں خون خرابہ ہو،
اور آنے والی تاریخ یہ کہے کہ امیر المؤمنین نے مدینہ طیبہ میں خون خرابہ کرایا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن بات تو کہیں اور سے چل رہی تھی۔ آقا کا فرمان تھا کہ تم، کیونکہ فرمان صبر کا تھا، قتال کا نہیں تھا، تم اپنی قمیص اتارنا یعنی خلافت مت دینا، صبر کرنا۔ تو صبر کرنا، عثمان صبر کر رہے تھے، یہی تو فرمایا تھا کربلا کے میدان میں، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یہ اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ وہ یہاں بھی صبر ہی چل رہا تھا، پانی وہاں بھی بند تھا، پانی یہاں بھی بند کر دیا گیا تھا، اور جس طرح امام علی مقام نے حجت پوری فرمائی تھی اسی طرح آپ بھی حجت پوری فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بالکنی سے چہرہ باہر کیا اور آپ نے فرمایا اے لوگو، یہ وہ ہاتھ ہے، دائنا ہاتھ اٹھایا، آپ نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب سے دیا ہے، یہ ہاتھ کبھی میں نے اپنی شرمگاہ تک نہیں رکھا، کسی ایسی جگہ نہیں لے گیا جہاں کے اس کی بے ادبی ہو جائے۔ تو بتاؤ، جو اپنا ہاتھ ایسی جگہ نہیں لے گیا جہاں بے ادبی ہو جائے تو پھر خلافت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے اس موقع پر یہ کام کیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کو اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی تھی؟ کیا میں وہی نہیں ہوں؟ بالکل ہو بہو وہی بات چل رہی تھی جو امام علی مقام کربلا کے میدان میں بول رہے تھے، وہ آپ مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں بول رہے تھے، بالکنی سے سر باہر نکال کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبر و استقلال کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پانی بھی بند ہے، پانی بھی روک دیا گیا ہے۔ چونکہ ہسٹری تو بہت بڑی ہے، پوری سنانے کے لیے تو کئی راتیں چاہیے، تو بس سیدھا سیدھا باتیں میں بتا رہا ہوں۔ تو جب دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب دیکھا کہ یہ حالات بگڑ رہے ہیں اور یہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملک شام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں فوج بھیج دوں وہاں سے، میں بھیج دیتا ہوں۔ آپ نے ان کو بھی منع کر دیا، کہا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے دیکھا کہ معاملہ کچھ بگڑنے کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زبیر کے صاحبزادے، حضرت طلحہ کے صاحبزادے، ان لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو تلوار لیے یہ لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دروازے سے تو جا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہاشمی جوان کھڑے ہیں سب، اور سب ایک سے ایک ہیں، مصری تھے سارے کے سارے، صحابہ نہیں تھے۔ کہا وہاں تو ہم دروازے سے تو جا نہیں سکتے، تو اب کریں کیا؟ تو پیچھے سے دیوار پھاڑ کر کے وہ گھر کے اندر چلے گئے، اور دیوار پھاڑ کے گھر کے اندر چلے گئے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب دیکھیے، وہاں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، یہاں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ تلاوت میں مصروف تھے۔ اسی وقت میں قاتلین پہنچے، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوج مطہرہ ہیں، آپ نے آواز لگائی مگر اتنا شور تھا کہ کسی کے سننے میں ہی نہیں آ رہا تھا کچھ، کہ یہ امیر المومنین کو لوگ شہید کر رہے ہیں، تو آواز باہر نہیں جا سکی، یہاں تک کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جب قاتل نے تلوار ماری تو آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا عثمان بن عفان اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور آپ کے جسم سے نکلا ہوا خون قرآن مقدس پر گرا، اور اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ جب شہید کیے گئے تو آپ کی زوج مطہرہ نے ایک چھت پہ آ کر کے اوپر آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، اور یہ قاتل بھاگ گئے، جلدی جلدی نکل کے بھاگ لیے۔ اب صحابہ دوڑے ہوئے آئے، اب حالات ظاہر سی بات ہے بگڑ چکے تھے،
اور فتنہ کھڑا کرنے والوں نے کام کر دیا تھا۔ افسوس کی بات تھی، اسی کی خبر میرے آقا نے دیا تھا کہ جب عثمان جس دن شہید کر دیے جائیں گے اس دن بربادی آ جائے گی، اور وہ دن گیا، آج کا دن آ گیا۔ فتنے کم نہیں ہوئے، فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ورنہ فتنوں کا صفایا ہو چکا تھا، فتنے نہیں تھے اس سے پہلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھے، امت ان کا قدر نہ کر سکی، اور یہ 35 ہجری میں 82 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر سی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ اہل مدینہ نے، تمام لوگوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اب اس سے آگے اگر بیان کروں گا تو میں ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، اور جو قرآن کی آیت پڑھی میں نے اس کا ترجمہ بھی بیان نہ کر سکا، اس لیے کہ کسی چیز کو بولنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ ذہن ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے آدمی کا، تو یہاں ذہن پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں بچے، تو وہ پھر آدمی جب ایک بار ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر مسائل بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ۔ اور کسی نے کہا ہے نا کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بہت مسائل ہوتے ہیں اس میں، ایک جملہ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو خود پر بن آتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں ترجمہ آپ کو سناتا، ابھی سناؤں گا تو 20 منٹ چلا جائے گا کم سے کم، اگر سناتا تو آپ کے سمجھ میں آ جاتا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی ذات بابرکات، یہ کتنے باکمال لوگ ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج اتنی پر بس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب چونکہ اہل بیت میں شامل ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو اب انشاءاللہ الرحمن کل فضائل اہل بیت سے بات شروع ہوگی، آپ کا ذکر بھی انشاءاللہ اسی میں آ جائے گا۔ دعا فرمائیے پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مولا کریم سب کی گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، پروردگار ہمیں جو بیمار نے شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو قرض دار ان کو بار قرض سے سبق دوش فرما، مولا کریم جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مولا کریم جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگار جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، مولا کریم جو بے روزگار نہ روزگار مہیا فرما، الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، مولا مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تساہلی ہو مولا اسے معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔